نہیں. تو باب ہے آج کا، باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا. تو یہاں پر امام بخاری اس نے باب یہ باندھا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ سند میں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کی سند میں اس طرح لکھا ہوتا ہے نا، اخبرنا، پھر وہ اپنے استاد کا نام لکھتے ہیں، پھر ان کے استاد کہتے ہیں خبر انبأنا یا حدثنا یا عن کبھی ہوتا ہے. تو امام بخاری ہمیں یہاں پر اس باب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کی چین میں جب راوی اس طرح سے بیان کرتے ہیں تو یہ سارے طریقے کہ حدثنا کہہ کر حدیث کی سند بیان کرنا، یا اخبرنا کہہ کر، یا انبأنا کہہ کر حدیث بیان کرنا، یہ سارے کے سارے صحیح ہیں، یہ طریقے صحیح ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ امام بخاری ہمیں کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہنا صحیح ہے، اس میں کیا ہے مطلب، کیوں کس وجوہات کی بنا پر یہ توجہ پیش کی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کوئی وجہ بتاتا ہے، نہیں میں اس کے لیے میں اس لیے ایسے کرتی ہوں، ریزن بتاتا ہے، تو انسان اس لیے اس وقت بتاتا ہے جب اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کوئی میری بات سے مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو وہ بات کی وضاحت کرتا ہے انسان کہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری کیوں ہمیں یہ باب باندھ رہے ہیں، تو اس کے لیے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ کیا وجہ امام بخاری کو کیا وجہ پیش آئی یہ وضاحت کرنے کی. دیکھیں ہم ایک انسان کی نیچر کو ہم جانتے ہیں کہ جو چیز جو قوم عروج پہ ہوتی ہے، جس پر زیادہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے ان ہوتی ہے، یعنی ہر کوئی اس اسٹائل کو اپنانا چاہتا ہے، ہر کوئی اس پراؤڈلی، جیسے آج جو ہے وہ ویسٹرن ٹرینڈ پاکستان میں بھی کتنے لوگوں کو یہی پسند ہے کہ وہ انگلش میں بات کرے، انگریزی کپڑے پہنے. حالانکہ یہ آج سے اگر ہم دیکھیں تو 30-40 سال پہلے یہ سچویشن نہیں تھی. آج ینگ بچوں کو یہی کپڑے پہننے ہوتے ہیں، انگلش کپڑے پہننے ہوتے ہیں، انگریزی کپڑے پہننے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج ویسٹرن جو ہے وہ آج ویسٹرن قوموں کو دیکھا جاتا ہے، اکثریت جو ہے وہ ویسٹرن کی طرف جا رہی ہے. تو لوگ اس کو زیادہ اس پر چلنا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. امام بخاری کا زمانہ وہ تھا، اسلامی حکومت جو تھی وہ پھیلی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ، جیسے اسلام ایک طرح سے ظاہر بات ہے کئی سال سپر پاور کی طرح رہی کہ دنیا کے کتنے حصوں میں اسلام کی خلافت تھی. اور پھر جو دین کا علم جو تھا، جو خلیفہ ہوتے تھے وہ ان چیزوں دین کے سیکھنے سکھانے والوں کو عزت دیتے تھے، ان کے وظیفے ہوتے تھے. تو اب یہ وقت ایسا تھا کہ ہر کسی کو حدیث سننے سنانے کا شوق پیدا ہونے لگا، کیونکہ لوگوں کو یہ لگا کہ یہ عزت کمانے کا اور نام کمانے کا اور ایون پیسے کمانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. مگر بہت سے علماء اخلاص سے دین کی خدمت بھی کر رہے تھے اور دین کو اللہ کی امانت سمجھ کر بھی وہ دین کو سیکھتے سکھاتے تھے. اور بہت سے لوگ اس میں ایسے بھی آ گئے جو ان کا مقصد دنیا زیادہ تھا، دین کم تھا. تو یہ ایک نارمل بات ہے، ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکثریت کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے. کہ کوئی شعر بھی ہے نا، چلو ہوا کے رخ کی طرف چلو، جیسے ہوا کا رخ جس طرف ہو تم اس طرف چلو. مجھے اس وقت ذہن سے بھول گیا وہ شعر.
تو اب اس زمانے میں اب جب ظاہری بات ہے کہ لوگ اخلاص سے سکھانے والے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنے ایگو کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے سکھانے والے ہیں، تو ہمیشہ ایک فرق ہوتا ہے. ایک انسان دین کو امانت، اللہ کی امانت سمجھ کر آگے پہنچاتا ہے، اور ایک انسان کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، تو ان کے طریقے میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے. ایک انسان جب اپنے تکبر اس کے اندر ہوتا ہے، اپنا ایگو ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کا انداز، وہ اپنا یونیک انداز بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا طریقہ سب سے الگ ہو تاکہ زیادہ لوگ متاثر ہوں. تو دیکھیے ایسے میں پھر فتنے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا امام بخاری نے کتاب الایمان میں بھائی کئی باب صرف اس لیے باندھے کہ وہ اس زمانے کے جو فتنے تھے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں جو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طریقے رائج کر لیے تھے، ان کا رد کیا امام بخاری نے. اور ایمان کو بالکل صاف ستھرا، ایمان کی تعریف، ایمان کی حقیقت کو کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے بالکل کلیئر صاف کر کے رکھ کے پیش کی. جیسے کہ تھوڑا سا میں بتاتی ہوں کہ ایمان جو ہے وہ امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ انسان کے دل کا عقیدہ، دل میں یقین ہونا، پھر وہ زبان سے اس کو قبول کرنا، اس کا اقرار کرنا، اور اعمال سے اس کا ثبوت پیش کرنا، اس کی تصدیق کرنا کہ میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، تو میرے مومن کے اعمال کی طرح میرے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک مومن کے اعمال ہونے چاہیے. پھر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ ایمان کم بھی ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے. ہمارے نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، ہمارے برائیوں سے، گناہوں سے ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے. پھر امام بخاری نے یہ بھی ثابت کیا کہ ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر اخلاص کے ساتھ کسی کے دل میں ہے تو وہ اخلاص جو توحید پر، مکمل توحید کے ساتھ، جس نے اسلام کا تھوڑا سا بھی اسلام اس کے اندر ہے، ایمان ہے تھوڑا سا بھی، تو وہ تھوڑا سا بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ تھوڑا سا بھی اس کو آخرت کے فائدے دے گا. تو یہ ساری چیزیں امام بخاری نے ثابت کی. انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑا کچھ یاد بھی ہوگا کہ کس طرح سے امام بخاری نے ایمان کو ہمیں سمجھایا. اب علم پر بات آئی ہے تو امام بخاری آج کے باب میں، اور پھر آگے 2-3 باب اور آئیں گے جس میں امام بخاری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث کا علم جو ہے اس میں کوئی نئی چیزیں اگر کسی نے تجربے باتیں نکالی، اپنی کسی نے ایسی بات کی جس سے آگے چل کر فتنہ ہو سکتا ہے یا آگے چل کے امت مسلمہ میں اختلافات ہو سکتے ہیں، تو امام بخاری نے اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے، اس خطرے کو دور کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ ابواب باندھے. تو اب حدیث کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد تابعین میں، تابعین کے بعد تبع تابعین میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 جنریشن، ان 3 نسلوں کی تعریف فرمائی کہ سب سے بہترین جو ہے میرے دور کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے دور کے لوگ ہیں، اس کے بعد ان کے بعد آنے والے دور ہیں خیر القرونی. تو خیر القرون کہا ان کو کہ یہ جو 3 جنریشن ہے اس کے لوگ دین کے علم کو ایک امانت سمجھیں گے. وہ خیر، ان کے اندر خیر ہے، وہ دین کے علم کو امانت سمجھ کر اس میں اخلاص کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے. اور ظاہر اور بھی ان میں صداقت ہوگی، ان میں سچائی ہوگی ان لوگوں میں. اس کے بعد لوگوں میں پھر فتنہ بھی آ جائے گا. تو اب جو شروع کے 3 جنریشنز تھی صحابہ کرام کی، اس کے بعد کے تابعین کی، تبع تابعین کے، تو وہ لوگ جب حدیث سناتے تھے تو 2 طریقے رائج تھے اس میں. ایک یہ ہوتا تھا کہ استاد میں دین کی اپنے شاگردوں کے سامنے جو ہے وہ حدیث پڑھتا، شاگرد اس کو سنتے، اس کو محفوظ کرتے، چاہے لکھتے چاہے اپنے حافظے میں محفوظ کرتے. پھر وہ استاد کے نام سے
اپنے حدیث کو آگے بیان کرتے کہ مجھے یہ حدیث میرے فلاں استاد سے ملی اور میرے فلاں استاد کو یہ حدیث فلاں صحابی سے ملی اور فلاں صحابی کو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. تو یہ جو طریقہ ہوتا تھا جس میں استاد پڑھتا اور شاگرد سنتا تھا اس کو کہتے تھے طریقہ سماع اسمع سننا سننے کا طریقہ. ٹھیک ہے. تو جب یہ اس طریقے میں اس طریقے سے جب حدیث کا ایک حدیث کا راوی اپنے حدیث کو آگے سناتا تو وہ کہتا سمعتو یا وہ کہتا اخبرنی حدثنی یا اگر زیادہ لوگ محفل میں تھے تو حدثنا یا پھر سمعتو میں نے سنا یا سمعنا. ٹھیک ہے ہم نے سنا. یہ طریقہ ہوتا تھا جب استاد اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ حدثنی یا اس نے راوی نے یہ کہا کہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استاد نے بات کہی اور شاگرد نے سنی. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کو طریقہ سماع کہتے تھے. دوسرا طریقہ یہ رائج تھا صحابہ کرام میں اور تابعین میں اور تبع تابعین میں کہ استاد اپنی کتاب میں اپنی حدیثیں لکھتا تھا اور وہ اپنی کتاب کو کسی شاگرد کے ہاتھ میں دیتا اور وہ کہتا کہ تم پڑھ کے سناؤ حدیث. تو وہ استاد کی کتاب سے حدیث پڑھتا. اگر اس میں اس نے پڑھنے میں غلطی کی ہوتی تو استاد اس کو کریکٹ کرتا. پھر جب صحیح حدیث پڑھ لیتا شاگرد تو استاد اس کو کہتا کہ ٹھیک ہے تم کو اجازت ہے کہ تم اب آگے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو. تو یہ شاگرد جو ہے اب کسی کو بتائے گا تو وہ ایسے بتائے گا اخبرنی. جب یہ اخبرنی کہے گا تو سننے والوں کو پتا ہوگا کہ اس کے استاد نے اس کو کتاب تھمائی, اس نے حدیث پڑھی اور استاد نے اس کو کریکٹ کر کے اس کو اجازت دی ہے. تو یہ دو طریقے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں ہی صحیح طریقے تھے کیونکہ صحابہ کرام میں تبع تابعین میں تابعین کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے صحابہ سے علم سیکھا اور تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جو کہ تابعین سے انہوں نے علم لیا. تو یہ سب اچھے لوگ تھے, مخلص لوگ تھے اور بس ایک دو طریقے استاد کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تو انہوں نے یہ طریقے اپنائے تھے. اچھا اب امام بخاری کے دور تک بات پہنچتے اب کچھ لوگوں نے یہ سوچا چھوڑا کہ دیکھو ہم جو ہے نا یہ اخبرنا والی حدیثیں ہم نہیں قبول کریں گے, ان کو ہم ضعیف سمجھیں گے, اور جو حدثنی اور سمعتو یا سمعنا والی حدیثیں ہوں گی ہم ان کو قبول کریں گے. تو کیوں بھائی کیا وجہ ہے کیوں نہیں کرو گے قبول؟ تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب استاد کی کتاب سے شاگرد پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ استاد کا دھیان بھی نہ رہے اور وہ غلطی اس سے پڑھ لے, شاگرد غلط پڑھے اور استاد اس کو کریکٹ نہ کر پائے کبھی, کیونکہ استاد جو ہے وہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ اتنے غور سے سنے گا. لیکن جب استاد پڑھتا ہے تو شاگرد غور سے سنتا ہے کیونکہ شاگرد سیکھنے کے لیے آیا ہے. تو ان کے خیال میں یہ جو اخبرنی والا طریقہ ہے یہ سیف نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں قبول کریں گے. اب دیکھیں اس میں خرابی کیا تھی ان کے اس سوچا چھوڑنے میں کہ بہت سی احادیث جو اتھینٹک احادیث ہے جس کو صحابہ نے امانت کے ساتھ تابعین کو سکھایا, تابعین نے تبع تابعین کو انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا. اب بہت سی احادیث میں آنے والے لوگوں کو شک پیدا ہو جائے گا. جیسے آج میں اور آپ ہیں, اگر ہمارے ذہن میں یہ بات پکی ہوتی کہ ہاں اخبرنی والی حدیث زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہے تو بہتر ہے اس پر نہ عمل کرو. ٹھیک ہے. تو کیا ہو جاتا کہ بہت سی اتھینٹک احادیث جو ہے وہ اس میں شک پیدا ہو جاتا, اور یہ شک نہ پیدا ہو آئندہ جنریشن میں. اس لیے امام بخاری نے بہت محنت کر کے اس علم حدیث کے
بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ یہ بھی صحیح طریقہ ہے، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یہ سارے صحیح طریقے ہیں۔ اور صحیح چیز دیکھنے کی کیا ہے؟ علم الرجال، کہ جو سند بیان میں سند میں جو راوی ہیں وہ کس حیثیت کے ہیں، یہ ضروری ہے دیکھنا۔ اور یہ ضروری دیکھنا ہے کہ کیا راوی جس استاد سے بیان کر رہا ہے وہ واقعی میں اس کا استاد تھا یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ علم جاننا زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو اخبرنا، حدثنا، اس پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ امام بخاری نے یہ وضاحت کے لیے امام نے یہ باب باندھا۔ تو جو اس وجہ سے امام بخاری نے ایک کتاب لکھی تھی علم الرجال کی۔ یہ امام بخاری کی پہلی کتاب تھی جس میں انہوں نے بہت سارے راویوں کے، اس زمانے کے راویوں کی زندگی کے حالات لکھے کہ یہ آدمی کیسا تھا، اس کا دین کیسا تھا، اس کا طریقہ کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کے استاد کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے۔ تو یہ علم الرجال جس کو پتہ ہوتا تھا وہ پھر حدیث کی صحت کو فوراً پہچان لیتا تھا۔ یعنی کہ ظاہری باتیں دیکھیں، آج میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں، میری بات کتنی صحیح ہو سکتی ہے یہ میری کیریکٹر کے اوپر ہے۔ سننے والا سوچے گا کہ ہاں یہ سچ بولنے والی ہے شخصیت، تو ان کی بات صحیح ہوگی۔ لیکن اگر میرے کیریکٹر پر یہ الزام ہے کہ نہیں میں جھوٹ بھی بولتی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ سننے والے کے دل میں شک ہوگا کہ یہ بات شاید صحیح ہو شاید غلط ہو۔ اس لیے حدیث کی صحت کے لیے علم الرجال کا ہونا وہ سخت ضروری ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اخبرنا، حدثنا، انبانا یہ سارے صحیح ہیں، اس کے بحث میں نہیں پڑھو۔ اصل بات کیا ہے جاننے کی کہ بتا کون رہا ہے۔ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میرے استاد نے مجھے یہ کہا، کیا وہ شخص جو ہے وہ پہلی بات سچا مسلمان ہے؟ کیا اس کا کیریکٹر پتہ ہے کہ وہ اچھے کیریکٹر کا آدمی ہے؟ کیا وہ نماز، روزے وغیرہ اسلام کے ارکان کو پورا کرنے والا ہے؟ کیا وہ جس استاد کا نام لے رہا ہے کیا وہ واقعی میں اس کا شاگرد ثابت رہ چکا ہے؟ تو یہ پتہ ہوگا تو پھر بات پر حدیث میں انشاءاللہ پھر انسان کو اعتماد کے ساتھ حدیث لیں گے۔ تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے امام بخاری کا یہ باب باندھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ میں بیک گراؤنڈ کی بات کر رہی ہوں تو امام بخاری پر جو ہے یہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ چلے میں تھوڑی سی دیر میں رک کے بتاتی ہوں اس بات کو، ایک اور بات کلیئر کرنی تھی امام بخاری کے بارے میں۔ تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں اس کو۔ باب قول المحدث، حدیث سنانے والے کو محدث کہتے ہیں، حدیث کے راوی کو محدث کہتے ہیں۔ تو باب اس بارے میں کہ محدث کا قول کے بارے میں باب کہ جب محدث کہے حدثنا و اخبرنا و انبأنا، تو اب امام بخاری نیچے کچھ اپنے ابھی تک باب ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، حدیث نہیں شروع ہوئی ہے۔ نیچے امام بخاری نے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، جیسے امام بخاری نے یہاں لکھا ہے وقال لنا الحمیدی، اب حمیدی نے ہمیں کہا۔ تو حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، تو وہ اپنے استاد کا قول بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہاں کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث آگے جو بات ہے وہ ان کے ٹیچر کا قول بیان کر رہے ہیں۔ وہ کانا تھا عند پاس ابن عیینہ تھا، ابن عیینہ کے پاس تھا۔ تو اب دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ حمیدی جو تھے وہ ابن عیینہ کے پاس تھے، یعنی سوری کانا عند ابن عیینہ، یعنی کہ تھا
पास इब्न उवैना, यानी इब्न उवैना का ये इनके नज़दीक, इनके पास, इनका तरीक़ा, ये एक अंदाज़ है बोलने का कि इनके पास ये था, यानी कि इनका ये अंदाज़ था कि वो कहते थे हद्दसना व अखबरना व अम्बअना व समिअतु वाहिदन, कि हुमैदी जो थे वो कहते थे, उनका इनका बिलीव था कि हदीस बयान करने के लिए हद्दसना, अखबरना, अम्बअना, समिअतु, ये सारी बातें एक ही हैसियत रखती है। इसमें कोई हदीस के आला सनद होने या कम सनद होने में, ज़ईफ सनद होने में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब के सब एक लेवल की बात है। तो ये एक कौल पेश किया, आगे दूसरा कौल पेश करेंगे। तो इमाम बुखारी का ये तरीका था कि बाब जब बांधते थे तो अपने पहले हेडिंग जो देते थे वो इनका अपना इज्तिहाद होता था कि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, ठीक है, मेरा ख्याल ये है, मेरा तरीका ये है। इमाम बुखारी अपनी सोच पहले बताते, वो बाब की हेडिंग डालते, फिर उस हेडिंग को एक्सप्लेन करते थे इस तरह से। देखिए आज की जो बातें हैं ना, थोड़ी शायद आप लोगों को हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग ना लगे, मगर ये इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंसान बाकायदा हदीस का इल्म सीखता है, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हदीस का इल्म जो है वो, जितना आपको किसी हदीस पर यकीन होगा कि हाँ ये ऑथेंटिक हदीस है, उतना एतमाद से आप उस पर अमल भी करेंगे, उसको आगे भी पहुंचाएंगे। तो हमारे दिलों में जो शुकूक और शुबहात आ जाते हैं लोगों की बातें सुनकर, वो हम अपने इल्म से इंशाअल्लाह उसको दूर कर सकते हैं। तो अब इमाम बुखारी जो है वो, इमाम बुखारी ऐसे करते थे कि बाब बांधते, फिर बाब के सबूत में ऐसे लोगों के अक़वाल पेश करते, कभी कुरान की आयत पेश करते, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और हदीस पेश करते। और इन सब का मकसद ये होता था कि मेरी बात के सबूत में कि हाँ ये फला चीज़ को देखकर मैंने ये राय कायम की है, ठीक है। तो अब जब इमाम बुखारी जब बाब में इस तरह से चीज़ें लाते थे, बाब के एक्सप्लेनेशन में उसे सनद नहीं डालते थे। जैसे नीचे अब हदीस आएगी तो हदीस में क्या होगा कि सनद के साथ बयान करेंगे इमाम बुखारी कि फला रावी ने कहा, फला रावी ने कहा, फला रावी ने कहा। लेकिन अभी इमाम बुखारी जो है जब बाब के एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे टुकड़े ले आते हैं छोटे छोटे। अब आगे टुकड़ा है वक़ाल इब्न मसूद ने कहा। अब इब्न मसूद जो थे वो तो सहाबी थे, तो इमाम बुखारी उनकी बात कर रहे हैं, तो इमाम बुखारी ने तो सहाबी को नहीं देखा था। तो ऐसी हदीस को कि जब रावी किसी सहाबी से डायरेक्ट बयान करे, हालांकि पता हो कि ये रावी सहाबी से तो नहीं मिला है, इनको मुअल्लक हदीस कहते हैं। मुअल्लक का क्या मतलब है? लटकी हुई, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना ये तो मुअल्लक हो गई। तो मुअल्लक जो है लटकी हुई, यानी कि ये हदीस, ये टर्म है उस हदीस के बारे में जिसमें हदीस की पूरी सनद नहीं हो बल्कि रावी सीधे कोई किसी सहाबी से बयान कर दे। तो यहाँ पर इमाम बुखारी कह रहे हैं कि इब्न मसूद ने कहा हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा सादिकुल मसदूक। तो ये हदीस का सिर्फ इतना टुकड़ा डाला है इमाम बुखारी ने कि इब्न मसूद ने कोई हदीस इस तरह बयान की कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद्दसना बयान की। अब यहाँ इमाम बुखारी क्या साबित कर रहे हैं कि देखो ये हद्दसना जो है वो सहाबा कराम भी यूज करते थे हदीस बयान करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप सब क्लियर जा रहा है, आप लोगों को बात समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। अगर ना भी आ रही हो कोई बात, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे इंशाल्लाह। तो इब्ने मसूद ने कहा हद्दसना, तो इब्ने मसूद ने इस तरह से हदीस बयान की
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی بات کی، حدثنا حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ الصادق المصدوق، وہ تو سچوں میں سے، وہ تو سچے تھے سچوں میں سے۔ تو یہ انداز، اس انداز سے ابن مسعود نے بیان کی۔ تو یہاں پر امام بخاری صرف اس ٹکڑے کو اس لیے لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدثنا کہنا صحابہ کرام میں بھی تھا، صحابہ کرام بھی اسی طرح حدیث بیان کرتے تھے کہ کبھی حدثنا کہہ کر بیان کرتے تھے۔ تو اب ایسی احادیث جو امام بخاری اپنے باب میں لاتے ہیں، جو صرف ایک حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں کوئی سند نہیں ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلق حدیث، اور ان کو ان کی جمع ہے تعلیقات، معلقات بخاری، ٹھیک ہے۔ گویا امام بخاری نے اپنی اصل کتاب میں تو حدیثیں ساری کی ساری سند کے ساتھ صحیح ثابت شدہ اور بہت اعلیٰ درجے کی حدیث لائے ہیں، لیکن باب کے ایکسپلینیشن میں امام بخاری کبھی کبھی بغیر سند کے سے ٹکڑے لاتے ہیں، تو ان کا نام لوگوں نے رکھا معلقات بخاری۔ اب معلقات بخاری میں امام بخاری تین طرح کے، دو طریقے سے حدیث لاتے ہیں، ایک کو صیغہ جزم سے اور ایک کو صیغہ تمریض سے۔ صیغہ جزم کیا ہے؟ قال، کہا، حدثنا، بیان کیا، اور آپ کو پتہ ہے ایک پیسیو انداز ہوتا ہے، قیلا، کہا گیا۔ تو قالا اور قیلا میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فرق ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہم کہیں، میں کہوں فلاں نے کہا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ مجھے کس نے کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے، اب میں کہتی ہوں کہا جاتا ہے ایسی بات ہے، تو میں بتانے کس نے کہی یہ بات، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں وہ بات بیان کرتی ہوں۔ میں صرف بات کو بیان کرتی ہوں، کون لوگ کہتے ہیں میں وہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف آپ کو قیلا کہہ کر پیسیو انداز میں بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اگر یہ بہت ٹیکنیکل ہے تو میں اس کو مختصر کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوگ سن لیں سکون سے تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو یہ حیرت ہوگی کہ حدیث کے لیے کس قدر احتیاط برتی گئی ہے۔ حدیث کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا، اور ایسے بندے پیدا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیث کا جو بھی علم آیا وہ بہت ہی احتیاط اس میں برتی گئی کہ آئندہ لوگوں کے پاس صحیح علم پہنچے۔ تو حدیث کے بیان کرنے میں جو صیغہ جزم یعنی یقین کے ساتھ کہا جائے، ایکٹیو فعل کے ساتھ، کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، نام کے ساتھ، استاد کے ساتھ، تو یہ صیغہ جزم ہوتا ہے یقین کا صیغہ، ٹھیک ہے، کہ اس میں یقین زیادہ ہے کہ بولنے والا بتا رہا ہے نام لے کر کہ مجھے یہ بات فلاں نے کہی ہے۔ لیکن جب بولنے والا اس طرح کہتا ہے قیلا یا ان، کہ اس سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں یہ بات جو بتا رہے ہیں وہ ان کو کہاں سے پتہ چلی۔ تو حدیث کے جو کیٹیگریز ڈیوائڈ کی گئی ہے اس میں ایسی حدیث کو کمزور سمجھا جاتا ہے جس میں صیغہ تمریض کا مطلب بیمار صیغہ، ٹھیک ہے، بیمار سے مطلب کہ اس میں کوئی کمی ہے، اس میں پوری کلیئر بات نہیں کی گئی۔ تو حدیث کے علم میں ایسی احادیث کو ضعیف کہا گیا جس میں صیغہ تمریض ہوتا ہے، یعنی کہ راوی بولنے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، یہ کوئی ذمہ داری والی بات نہیں ہے۔ کہا گیا ہے تو کیا مطلب کہا گیا ہے، کس نے آپ کو کس نے بتائی یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے، مگر جب کوئی انسان اپنے استاد کا نام لے کر کہتا ہے کہ مجھے فلاں استاد نے کہا، تو یہ یقین والی بات ہے، ایسی حدیث کو صحیح مانا جائے گا، جبکہ بتانے والا راوی
اور اس کا استاد اور ساری چین کے لوگ جو ہیں وہ اتھینٹک ہوں گے، وہ علم الرجال میں ان کا نام اچھا ہوگا، ان کے بارے میں اچھی بات کہی گئی ہوگی. تو یہاں تک کلیئر ہے؟ آپ لوگ ٹیکسٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹیکسٹ میں اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ کچھ بولنا چاہیں تو یہ تو سوری یہ غلط ہے. ایک سیکنڈ، اس کو میں آف کر دوں. ٹیکسٹ مجھے بتائیں گی تو کہاں سے کروں؟ اچھا ٹیکسٹ کرنی سمجھ آ رہی. مجھے ایک آدھ سوال پوچھنا ہے. مجھے البانہ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ تو آ گیا حدثنا خبرنا. انبانا نبا سے ہے، انبانا جو ہے نبا سے ہے. اور نبا جو ہے آپ نے سورہ نبا پڑھی ہوگی. نبا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے اہم خبر. تو جب میں کہتی ہوں انبانی تو مجھے خبر دی، جو کہ حدیث ایک اہم چیز ہے، تو میں کہتی ہوں انبانی فلانن، مجھے فلاں شخص نے یہ حدیث سنائی. ٹھیک ہے، تو انبانا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اور حدثنا کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. اور اسی طرح اخبرنا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اصل میں یہ اس میں ٹیکسٹ کا میں خود سوچ رہی ہوں کہ ٹیکسٹ کا مجھے خود نظر نہیں آ رہا. رائٹ سائڈ پہ جو موڈ لکھا ہوا ہے اس کو اگر کلک کریں تو اس میں چیٹ آتے ہیں. کلک کریں گے تو اس میں پھر آپشن ہے کہ ایوری ون کو آف کرنا چاہتے ہو یا کسی ایک بندے کو. اچھا ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. اسی پہ آپ کہہ رہی ہیں نا؟ چیٹ آیا ہے لکھا ہوا. اچھا یہ چیٹ. ہاں صحیح، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اصل میں زوم میرے لیے بھی نیا ہے تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی ہوں. چلیں ہم جزاک اللہ خیر. تو اب یہاں پر آپ لوگ کیونکہ آپ مائک آن کریں گے بولیں گے اس سے زیادہ ایزی کلاس کے دوران آپ اگر ٹیکسٹ میں لکھیں گے تو کلاس میں زیادہ صحیح رہے گا انشاءاللہ. تو اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. تو بہرحال امام بخاری پر بھی دیکھیں دنیا میں فرشتہ بھی کوئی ہوگا، اس پر بھی کوئی الزام لگانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. امام بخاری پر لوگوں نے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ حدیث کے باب کے نیچے جو بہت سارے ٹکڑے ٹکڑے ڈالتے ہیں مختلف حدیثوں کے، اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں. اور امام بخاری جو ہے وہ اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تو ہر صحیح حدیث لکھتا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری جو ہے پہلی بات جب ایسے ٹکڑے میں صیغہ جزم سے بات کرتے ہیں قال حدثنا کر کے تو وہ صحیح حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب امام بخاری قیلا کہہ کر بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چانسز ہوتے ہیں. ایک تو صحیح حدیث ہو سکتی ہے، ایک حسن ہو سکتی ہے اور ایک ضعیف حدیث ہو سکتی ہے. لیکن جب امام بخاری قیلا کر کے کوئی ٹکڑا بیان کرتے ہیں ایون باب کی صرف ایکسپلینیشن میں بھی، تو اس میں پھر اپنا کامنٹ لکھ لیتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں کلام ہے، اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ضعیف ہے، تاکہ لوگوں کو اور امام بخاری صرف مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ باب کی وضاحت کے لیے یہ ٹکڑے لاتے ہیں کہ میں نے یہ باب باندھا ہے تو میں نے یہ فلاں 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 اقوال کے بیس پر میں نے یہ رائے قائم کی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں تک کلیئر ہوگا آپ کو. اب میں صحیح بات تک چلتی ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹیکسٹ میں پوچھیے گا تاکہ میں دیکھ لوں گی انشاءاللہ آپ کے ٹیکسٹ کو. اچھا، تو اب آگے ہے کہ امام بخاری نے دوسرا ثبوت پیش کیا، یعنی ابن مسعود کی حدیث کا ٹکڑا پیش کر کے حدثنا کی مثال دی کہ حدثنا جو تھے وہ صحابہ کرام بھی بولتے تھے حدیث کو بیان کرتے وقت. اور اسی طرح وقال شفیق عن عبداللہ، اب شفیق نے عبداللہ بن مسعود سے کہا. تو یہاں پر کیا ہے؟ ان بھی ایک طریقہ ہے جس سے حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ
اگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اخبارنا انبانا کہہ کر بات کی جائے. ان جو ہے صیغہ تمریز ہے. صیغہ تمریز کا مطلب یہ ہوا کہ بتانے والا یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے یہ بات منقول ہے, ٹھیک ہے, یہ بات کہی جاتی ہے. اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو شقیق ہے انہوں نے خود عبداللہ بن مسعود سے سنی یا نہیں. اس لیے ان کو ہے قبول کرنے کے لیے شرائط رکھی جاتی ہے. صحیح حدیث میں ان والی حدیث ہوتی ہے, اس کو قبول کرنے کے لیے یہ 2 شرطیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ جو شخص ان کہہ کر بیان کر رہا ہے وہ مشہور راوی ہے اور جو جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ قابل اعتماد راوی ہے, تو پھر اس کی بات وہ قبول کیا جائے گا, اس کی آن والی حدیث کو قبول کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو شروع کے علماء تھے, جو صحابہ کرام اور ان کے بعد کے 2 جنریشن, ان کے زمانے میں فتنے نہیں تھے, تو اب بولنے کا انداز ہر انسان کا ہوتا ہے. تو حدیث بیان کرنے میں کبھی حدثنا کہہ دیتے تھے, کبھی عن کہہ دیتے تھے, مگر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا عن کہنے سے میری بات ہلکی ہو جائے گی, کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا ہی نہیں تھا کہ کوئی تصور کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا. مگر فتنے جب شروع ہوئے, جب عن کی وضاحت کرنا ضروری ہوا کہ عن کی تحقیق سے حدیث کو آگے بڑھائیں, تو عن کے لیے پابندی لگا دی کہ یہ اس کا راوی جو ہے وہ ثقیل راوی ہو, وہ قابل قبول ہو, اور اس سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ جیسے بیچ کے چھوٹے چھوٹے راویوں کو کاٹ کر بڑے راوی کا نام اپنی سند میں ڈال لیتا ہے یا سند میں تبدیلی کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک انشاءاللہ بات کلیئر ہوگی. لیکن یہاں پر امام بخاری کیوں لائے اس کو, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شقیق جو ہے وہ تابعی ہے, ان کی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں, اور انہوں نے بھی عن کہہ کر حدیث بیان کی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ عن کہنا بھی صحیح ہے, بتا سکتے ہیں, عن سے بھی حدیث بیان کی جا سکتی ہے اور قبول بھی کی جا سکتی ہے. لیکن بعد کے لوگوں میں عن کی احتیاط کی گئی, کیونکہ جو لوگ عن بہت زیادہ کرتا تھا, ہر سند کے ہر راوی کے بیچ میں عن ڈال دیتا تھا, اس میں شک پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ راوی نے خود سنا ہے یا ادھر ادھر سے بات سن کر اس نے سند بنا دی ہے. اس لیے جو بعد کے علماء تھے انہوں نے پھر اس میں احتیاط کی عن میں. اچھا, یہاں پر اب تیسری ہے عبداللہ. اب عبداللہ بن مسعود نے کہا سمعتو, میں نے سنا, النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کلمتن, ایک بات, کذا. تو اب یہاں پر امام بخاری نے ایک اور مثال پیش کی سمیتوں کی, کہ صحابی ہے عبداللہ بن مسعود, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سنا, ٹھیک ہے. تو یہ سمیتوں کا لفظ بھی صحابہ کرام استعمال کرتے تھے حدیث بیان کرنے میں, اس لیے اس میں اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بہت دفعہ ہوا ہے, ہاں بالکل. اچھا, پھر وقال حذیفہ, اور حذیفہ نے کہا حدث, اب یہ دوسرا ٹکڑا بیان کیا, حدثنا, بیان کیا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیثین, ہم سے 2 باتیں بیان کی. تو یہ ایک اور ٹکڑا ہے. اس میں کیا ہے, امام بخاری کیوں لائے ہیں, اس میں حدثنا, صحابی حضرت حذیفہ نے کہا کہ حدثنا کا لفظ استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. تو گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں حدثنا کہنا, عن کہنا, سمیتو کہنا, یہ سب کچھ طریقہ جائز تھا. پھر وقال ابو العالیہ, ابو العالیہ نے کہا عن ابن عباس, یہاں پر عن آ گیا, یہ تابعی ہے ابو عالیہ, عن ابن عباس, انہوں نے ابن عباس سے روایت کی
عن نبی جنہوں نے حضرت عباس نے عن نبی، عن کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. تو اب یہاں ان ہے، صحابی نے بھی ان استعمال کیا اور تابعی نے بھی ان استعمال کیا، تو گویا ان جو ہے اس قابل قبول ہے. اوکے، پھر آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ فی ما، اس میں یروی ہی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے تھے عن ربہ، اپنے رب سے. یہ حدیث قدسی بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی عن کہہ کر بیان کی ربہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے عن نبی سے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن ربہ سے کہا. تو گویا امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں، تابعین میں عن کہنا بھی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، چونکہ یہ سارے قابل قبول، ان پر کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ خیر القرون کے لوگ تھے، امانت دار لوگ تھے، ان کے کیریکٹرز اسٹرانگ تھے. تو گویا کہ جب ایسی سچویشن میں عن بھی قابل قبول تھا. وقال انس، اور انس نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یروی ہی، وہ روایت کرتے تھے اس کو عن ربہ، اپنے رب سے. یہ دوسری مثال ہے حدیث قدسی کی. ایک سیکنڈ.